رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک کے اندر، اس ماہ غفران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری باتیں، اس کے احکامات ہم کوشش کریں گے۔ یہ سلسلہ تقریباً 30 رمضان المبارک تک انشاءاللہ چلے گا۔ اس دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ ساتھیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، رمضان المبارک کا یہ جو روزہ ہے، اس روزے کا، اس کی تعریف کیا ہے؟ رمضان المبارک کی اس روزے کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص دنوں میں مخصوص چیزوں سے یا کاموں سے رک جانا، جیسا کہ مخصوص شرائط کھانے پینے سے رک جانا، انسان شہوات سے رک جائے، اور نمبر 2 مخصوص ایام 29 یا 30 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان میں رک جانا کھانے پینے سے، شہوات سے اور ایسے امور سے کہ جن سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ رمضان المبارک کے روزے آیا فرض ہیں یا نفل ہیں؟ رمضان المبارک کے روزے 4 دلیلوں کی بنا پر فرض ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے سپارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، بچ جاؤ۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 باتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، روزے فرض ہیں۔ نمبر 2، کس طرح فرض ہیں؟ جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے، یعنی ان پر بھی فرض، ہم پر بھی فرض۔ تیسری بات اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے اور متقی بن جاؤ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ پہلی بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ نے فرض کی ہے رمضان المبارک کے روزے۔ جو چیز فرض ہوتی ہے بغیر شرعی عذر کے اسے چھوڑنا اسلام میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے، اس کے اوپر قضا اس کی لازم ہوتی ہے یا اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی طرح تم پر فرض ہے۔ پہلے لوگوں پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، لیکن ان کی نوعیت تبدیل تھی، ان کی نوعیت میں اختلاف تھا، مختلف نوعیت تھی۔ جیسا کہ بعض قوموں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے اللہ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، جیسا کہ جناب مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں کسی سے کلام نہ کروں اور میں چپ رہوں، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو یہ، اور کسی کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے رکھا تھا کہ کھانے پینے سے رک جانا یا صرف اور صرف عبادت کرنا، یہ مختلف قسم کی نوعیتیں تھی۔ تیسری اور آخری بات، اس رمضان المبارک کی اس آیہ مبارکہ کے اندر جو اللہ نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ، گناہوں سے بچے رہو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کھانے پینے سے روک کر، شہوات سے روک کر انسان کے اندر ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی نے طبیعت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی باتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، کتنے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں کہ کون ہے بندہ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے اور میری باتوں کو نہ ماننے والا، ٹھکرا دینے والا کون ہے۔ یہ اصل مقصد تھا روزے کا۔ دوسری بات، دوسری حدیث رمضان المبارک کے فردیت کے حوالے سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک چیز، پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
اللہ کے اکیلے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی اور ان کے بندے ہونے کی گواہی دینا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وصیام رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ حج بیت اللہ کا حج کرنا، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر آپ کی استطاعت ہے حج کرنے کی۔ یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں، ان میں سے ایک بنیاد کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ جو چیز بنیاد ہو وہ ضروری ہوتی ہے، وہ فرض ہوتی ہے، اس کے بغیر ایک بنیاد، ایک عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ تیسری حدیث تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص اس مہینے کو، اس رمضان المبارک کے مہینے کو پالے، جو اس میں موجود ہو، زندہ ہو، حاضر ہو، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہاں پر اللہ نے امر کا حکم دیا ہے، ایک حکم دیا ہے، امر کا صیغہ ہے کہ جس کا معنی وجوب کا ہوتا ہے، اور وجوب سے اس وقت تک آپ نہیں ہٹ سکتے جب تک کوئی قرینہ یا آپ کے پاس کوئی عذر شرعی موجود نہ ہو۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، اگر آپ بہت زیادہ ضعیف ہیں، کوئی عذر ہے آپ کے پاس، آپ اس مہینے میں روزے نہ رکھیں، یہ ایک عذر ہے۔ لیکن بغیر عذر کے رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ آپ کے لیے فرض کی۔ چوتھی اور آخری دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور عید کا چاند دیکھ کر افطار کرو۔ یہاں پر بھی آپ الفاظ پر غور کریں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صوموا، امر کا صیغہ استعمال کیا، جس کا معنی ہوتا ہے وجوب کا، لازمی روزے رکھو اس چاند کو، رمضان کے چاند کو دیکھ کر، اور افطاری کر لو، یعنی روزہ چھوڑ دو عید کا چاند دیکھ کر۔ یہ پہلا مسئلہ تھا رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ ساتھیوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے سے فیض یاب ہونے کی اور اس ماہ غفران کے اندر اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔